الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم فإنا صلوات پڑھ لیں مل کے محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللہ قال معصوم علیہ السلام زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعرہ تکبیر۔ بہت بلند ہے اس ذات کا نام جو بلندیوں کی خالق بلندیوں کی رازق ہے، مل کے سارے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ سامعین ذی وقار، نزدیک سے آپ مومنین کی ایک بار پھر زیارت نصیب ہوئی۔ شبیہ ممبر رسول پر بیٹھ کر کے دعا کرتا ہوں عالم اسلام میں جہاں کہیں سید الساجدین زین العابدین امام عالی مقام کی شہادت کے سلسلے میں ذکر سید الساجدین برپا ہے، اللہ ان مقامات کی حفاظت فرمائے، ذاکرین و واعظین و مبلغین و مقررین و علماء و طلباء و شرفاء کی حفاظت فرمائے، اور ممبر رسول کی شبی پہ آنے والے ہر ذاکر کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں 14 کی سیرت اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنہوں نے دعائیں سنی ہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دی۔ اللہ صلی اللہ محمد ہے اجازت ڈیوٹی شروع کی جائے۔ اللہ کے قرآن سے مشہور معروف آیت فی ہدایت کی تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم حاصل مطلب ترجمہ میننگز ترجمہ ٹرانسلیٹ یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرماتا ہے رب، فرما دیجئے، کہہ دیجئے، تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے ادعونی، اللہ کو پکارو، استجب لکم، اللہ ضرور تمہیں اس کا جواب دے گا، تمہاری پکار کو سنے گا۔ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، مفرد کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہا نجف شاہ تو پکار تے باقی چوپ کرتے بیٹھے رہو۔ توجہ ہے نا میرے محترم صاحب؟ ہاں جی، علی پور والے ہی علی کو نہیں پکارتے، پوری کائنات میں جو جو غیرت مند ہوگا وہ علی کی ولایت کا قائل، حسین کی عزا کا قائل ہوگا۔ حیدری ارشاد رب العزت ہے، وہ اللہ جو کائنات کا خالق ہے، وہ اللہ جو کائنات کا رازق ہے، وہ اللہ جو کائنات کا پالک ہے، وہ اللہ جو کائنات کا حاجت روا ہے، وہ اللہ جو فخر موجودات کا بھی خالق ہے، وہ اللہ جو سید الاولیاء کا بھی خالق ہے، وہ اللہ جس نے زمین کے فرش کو بچھایا، وہ اللہ جس نے آسمان کے شامیانے کو لٹکایا، وہ اللہ جس نے ستاروں کی چمکیلی چمکیوں کو ٹانکا، وہ اللہ جو آفتاب کا بھی خالق ہے، وہ اللہ جو مہتاب کا بھی خالق ہے، وہ اللہ جو خانگڑھ والوں کا بھی خالق ہے، وہ اللہ جو علی پور والوں کا بھی خالق ہے، تحت الثری کا خالق اللہ، عرش اولی کا خالق اللہ، صدر جنت کا خالق اللہ، جہنم کا خالق اللہ، خاکیوں کا خالق اللہ، نوریوں کا خالق اللہ، اللہ کو ماننے والے جو ہیں ان کا خالق بھی اللہ، جڑے علی دے خالق دا انکار کریں انہاں دا خالق بھی اللہ۔ حیدر پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، رب کو پکارو، استجب لکم، میں اللہ تمہیں جواب دینے والا ہوں۔ پھر فرماتا ہے اِنَّا عِبَادَتِي يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک وہ لوگ جو میں اللہ کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں آکڑ خان بنویں دین،
اللہ کی عبادت کا نام آتا چلا جائے. آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں. علی کی ولا کے صدقے، حسین مولا کی عزا کے صدقے اللہ آپ کو نماز کی توفیق پہ ثابت رکھے. کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں وہ نماز کا نام آتے ہی، نماز کا نام سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ انہیں پیغام دے رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو میری عبادت سے دور بھاگتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، میں اللہ انہیں جہنم میں ذلیل کر کے داخل کر دوں گا. ہاں پیغام ہے اللہ کا. اللہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اللہ کسی پیر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کسی مخدوم سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کسی فقیر سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کسی ملنگ سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کسی اور غیرے سے ڈرتا ہے. اللہ فرماتا ہے تم سب مجھ سے ڈرو، میں کسی سے ڈرتا نہیں. تم سب میرے محتاج ہو، میں کسی کا محتاج نہیں. یہ جو سید الساجدین کا ذکر ہو رہا ہے، مولا کا جو ذکر ہو رہا ہے، کسے کہتے ہیں؟ سجاد. میں کہتا ہوں نماز سے دور نہ بھاگا کرو. تم نمازی ہو، میں کہتا ہوں تیرے گھر میں، مومن کے گھر میں، کاظمی کے گھر میں، نقوی کے گھر میں، گیلانی کے گھر میں، ترمذی کے گھر میں، مومن کے گھر میں یہ جو مصلے بچھے ہیں نا، ان کا تصور یہی ہے آج گھر گھر میں مصلے آباد ہیں. آج گھر گھر میں مصلے جو آباد ہیں اس لیے کہ دنیا میں آئے سید سجاد ہیں. اگر سید الساجدین کے سجدے نہ ہوتے ہمیں سجدوں کا طریقہ ہی نہ آتا. علی حیدر کرار، علی غیر فرار کا بیٹا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے گھر کے پیچھے ایک باغ تھا. توجہ میری طرف رکھو، یہ ٹھیک ہوتے آئیں گے، یہ نہیں بھی ٹھیک ہوتے تو علی کا ذکر، حسین کی عزا سپیکر کی محتاج نہیں ہے. ہاں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں پڑھتا رہوں گا. ہماری تو ڈیوٹی ہی ملائکہ میں پڑھنے کی ہے اور بغیر سب. ہاں ہم گھبراتے نہیں، علی والوں کو بھی گھبرانا چاہیے نہیں. بس میں علی پور سے سفر کر کے آیا ہوں، اس سفر کو عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں. جب یوسف زہرا حضرت بقیۃ اللہ امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں رجسٹر پیش ہو تو ہمارا نام امام کے ذاکروں میں لکھا جائے. پڑھا تھا ذاکرین نے، پڑھا تھا علماء نے. ایک خادم بھی آیا تھا جو سر پہ امامے کو سجائے ہوئے تھا، جو دوش پہ عبا کو رکھے ہوئے تھا. فرمان اس کا پڑھ رہا تھا جو سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے. عبادت کرنے والے عالمین میں ملیں گے لیکن عبادت کرنے والوں کے سردار کو، عبادت کرنے والوں کی زینت کو امام سجاد کہتے ہیں. میرے آقا و مولا یوسف زہرا کے جد امجد امام محمد باقر فرماتے ہیں ہمارے گھر کے پیچھے ایک باغ تھا، اس باغ میں 500 درخت تھے. امام فرماتے میرا بابا سید الساجدین ہر درخت کے نیچے ٹھہر کر 2 رکعت ادا کرتے تھے اور پھر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد 2 رکعت ہر درخت کے نیچے ادا کرنے کے بعد 1000 تکبیر کی صدا بلند کرنے کے بعد امام فرماتے میرے بابا سید الساجدین میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی تھی. کبھی کھڑا ہوتا تھا سجاد، کبھی بیٹھتا تھا سجاد. میرا بابا کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، بستر استراحت پہ آتا تھا اور آ کے یہی کہتا تھا میرا اللہ میں سجاد تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ہوں. شیعہ نماز پڑھا کر، نماز تیری قبول ہونی ہے، عبادت تیری قبول ہونی ہے. نماز کی اہمیت پوچھنی ہے، مسافرہ شام زینب کبریٰ سے پوچھ لے. وہ زینب بھوک کی شدت کے باوجود جس کی نماز تہجد قضا نہ ہو اسے زینب کہتے ہیں. تیرے میرے امام نے
اپنے حصے کی، خاکی صاحب قبلہ اپنے حصے کی شریکت الحسین زینب کبریٰ سلام اللہ صلوات اللہ علیہ سے فرمایا، یا اختی زینب، اے میری بہن زینب، مجھے نماز تہجد کی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اللہ کتنا پیار ہے میرے امام کو اللہ کی عبادت کے ساتھ اور اپنی ہمشیرہ کے خلوص نیت کے ساتھ۔ مجلس حسین میں، مجلس سید الساجدین میں کردار زینبی لے کے جا، کردار حسینی لے کے جا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، جملہ آ گیا، تیری خدمت میں ہدیہ۔ ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گا، پھر تفصیل سے میرا بھائی میرے بعد بیٹھا انشاءاللہ، وہ آپ کو مولا کی مصیبت بھی سنائے گا، مولا کی شہادت بھی سنائے گا۔ بس ایک دو جملے سن لو۔ میرا اور تیرا امام، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، میرا امام بھی نماز پڑھ کے گیا ہے۔ کیا نماز شاہ تھی، ارکان ایمانی کے ساتھ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ تیری میری نماز ایسی نماز جس میں ساری بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں، لیکن جب امام نماز پڑھتے ہیں، امام کے پاس کھڑے ہوئے کہتے ہیں مولا بچہ کنویں میں گر گیا، امام سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کی صدائیں بلند کر کے بتاتا ہے خدا کا نمائندہ ولی برحق وہ ہوتا ہے جس کا جسم محراب میں ہوتا ہے، اس کی روح اللہ کے عرش کا طواف کر رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تاریخ نے جملہ لکھا جو میں اپنے ان عزیزوں کو، بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں کو پتہ ہے۔ امام عالی مقام خاکی صاحب قبلہ نماز پڑھ رہے تھے، سید الساجدین زین العابدین امام نماز پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے نماز امام کی ابا امام کے قدموں میں گر گئی۔ پس امام نے نماز کو جاری رکھا، جیسے نماز کو مکمل کیا، ایک امام کے قریب آیا آنے والا، آ کر کے لبوں کو ہلاتا ہے اور یہ زبان پہ الفاظ لاتا ہے، اے سید الساجدین، اے زین العابدین، ابا گر گئی تھی، اٹھا لیتے، پہن لیتے، ابا کا پہن کے نماز پڑھنا ثواب ہے۔ تیرے امام نے خط دیا، فرمایا اے سائل نمازی کی وہ نماز ہی کیا، ابا گرے نمازی کو پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر، میں کائنات کے سجدے گزاروں کی عبادت کو قربان کر دوں مولا سجاد تیری فکر پر۔ امام فرماتے ہیں سائل نمازی کی وہ نماز ہی کیا ہے، ابا گرے نمازی کو پتہ چل جائے۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں اتنا فنا فی اللہ ہو کہ اس کی عبادت کرو، پھر تمہیں پتہ نہ ہو تم کھڑے کہاں ہو، تمہارے ذکر زبان پر ہو، دل میں اس خالق کی محبت ہو۔ پس سائل نے جیسے یہ کہا کہ مولا اچھا اتنا بلند درجہ کہ ابا گرے نمازی کو پتہ نہ چلے، ہمارے دور کی عکاسی کر دی، وکالت کر دی، نمائندگی کر دی۔ کہا مولا اگر کوئی نمازی نماز پڑھے، اسے ساری بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آئیں، اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ امام نے فرمایا نوافل ادا کیا کر، جو نوافل پڑھتا ہے فرائض کی جو کمی ہو جاتی ہے اللہ نفلوں کی برکت سے اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ آیا کر مجلس حسین میں، یہاں آئے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ زینب کبریٰ کی دین پر خدمت کیا ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، آج اس امام کی مصیبت تفصیل سے میرا بھائی بیان کرے گا، تبرکاً نذرانتاً میں بیان کرتا ہوں۔ یہ وہ امام ہے جو اپنے بابے کے بعد 35 سال تک اپنے بابا کی عزت بھی بتاتا رہا، اپنے خالق کا مرتبہ بھی بتاتا رہا۔ یہ وہ امام ہے جس کے سامنے کھانا آتا تھا
تھا امام گریا کرتے تھے، اس امام کے سامنے پانی آتا تھا امام گریا کرتے تھے، اس امام کے سامنے خانگڑھ والوں کوئی قصاب جانور کو ذبح نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک قصاب نے امام پہ نظر نہیں کی، قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا، ذبح سے پہلے امام آ گئے، فرمایا او قصاب، او اس جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھنے والا، مجھے بتا کیا تو احکام ذبح سے واقف ہے یا نہیں؟ تو ذرا مجھے بتا تو احکام ذبح جانتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا فرزند رسول میں الحمدللہ رسول اللہ کا امتی ہوں، احکام اسلام بھی جانتا ہوں، مولا میں احکام ذبح بھی جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بتا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہیں؟ اسے کھانا کھلایا تھا یا نہیں؟ رونے والے رو لے قبل اس کے کہ رونا فائدہ نہ دے۔ اس نے کہا مولا میں نے اسے پانی بھی پلایا، اس کے سامنے گھاس بھی رکھا ہے۔ امام نے سنا اور رخ کربلا کی طرف ہو گیا، فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور میرا بھوکا پیاسا ذبح ہو جانے والا بابا مسلمان جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں، اسے پانی بھی پلاتے ہیں، اسے کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ میں کہوں گا کتنا مظلوم ہے سید الساجدین کا بابا، اور جسے 3 دن کا بھوکا اور 3 دن کا پیاسا مار دیا گیا، اور مارنے والے آرام آرام سے مار رہے تھے۔ میں نے علماء سے سنا آرام آرام سے مار رہا تھا، شمر خنجر کے وار کر رہا تھا۔ اور جب میں نے شب عاشور پیروال میں آج سے 8-9 سال پہلے جب پڑھا کہ شمر ملعون سینہ حسین پہ چڑھا ہوا تھا اور امام کو خنجر مار رہا تھا، آرام آرام سے مار رہا تھا، ایک مومن کھڑا ہو گیا، قبلہ کوئی شمر کو روکنے والا نہ تھا۔ میں نے کہا آرام سے تو اس لیے مار رہا تھا، اسے یقین تھا حسین کا اکبر مارا گیا، حسین کا اصغر مارا گیا، حسین کا عباس مارا گیا۔ اب وہ خنجر چلا رہا تھا، ادھر خنجر چلے ادھر آواز آئی زخموں سے چور چور تھا، اور زہرا کا لاڈلا پھر بھی نماز دشت میں سید نے کی ادا، اور جنگل سے آئی فاطمہ اور زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ۔ جو حسین آخری جملہ، جو حسین تیر کھا چکا، تلواریں لگ چکی اور نیزے لگ چکے، وہ حسین کیا کہتا ہے؟ بچپن سے روز و شب تھی یہی آرزو مجھے، اور یا رب تیرے کرم نے کیا سرخ رو مجھے، لاکھوں میں ایک بے کسو اور دلگیر ہائے ہائے، فرزند فاطمہ کی یہ توقیر ہائے ہائے، وہ زہر میں بجھائے ہوئے تیر ہائے ہائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ من سینجلی بیالیشن یا مولاتی